بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9th بایولوجی چیپٹر نمبر 3 بایو ڈائیورسٹی کے لیکچر نمبر 2 میں آج ہم پڑھیں گے امپارٹینس آف بایو ڈائیورسٹی۔ اس سے پہلے لیکچر نمبر 1 میں ہم بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں اور پھر ڈسٹریبیوشن آف بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، تو آج بایو ڈائیورسٹی کی امپارٹینس پڑھیں گے۔ اس امپارٹنس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف قسم کی جاندار چیزیں بنائی ہیں، ان جاندار چیزوں کا مختلف ہونے سے کیا فائدہ ملتا ہے، ہر جاندار چیز سے دوسری جاندار کو کیا فائدہ ملتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچیں گے یا یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر پلینٹ ارتھ کے اوپر کوئی بھی ایک قسم کا جاندار ہوتا تو اس جاندار کی مختلف ضروریات پوری نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے مختلف قسم کے جاندار بنائے گئے اور ہر جاندار کے ذریعے سے کسی دوسرے جاندار کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو امپارٹنس آف بایو ڈائیورسٹی میں سب سے پہلا فائدہ بایو ڈائیورسٹی کا ہے فوڈ فار ہیومن بینگز، کہ انسانوں کے لیے بایو ڈائیورسٹی کی وجہ سے خوراک ملتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اگر پلینٹ ارتھ کے اوپر صرف اور صرف انسان ہوتے اور کوئی بھی جاندار نہ ہوتا، نہ کوئی پلانٹ ہوتے، نہ اینیملز ہوتے، کوئی بھی جاندار اگر نہیں ہوتے، صرف انسان ہوتے، تو انسانوں کو خوراک نہیں مل سکتی تھی۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بایو ڈائیورسٹی کی وجہ سے انسانوں کو خوراک ملتی ہے۔ دیکھیں، مختلف قسم کی جو فصلیں اگائی جاتی ہیں، جو کراپس ہوتے ہیں، ان کراپس کا مقصد بھی انسانوں کو خوراک دینا ہوتا ہے۔ اس میں گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، یا اس طرح کی فصلیں ہیں، تو یہ ساری انسان کی خوراک کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں لائف سٹاکس۔ لائف سٹاک کہتے ہیں ایسے ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز کو جن کو اپنے فائدے کے لیے، اپنی خوراک کے لیے یا اپنی پلیئر کے لیے پالا جائے، ان ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز کو نام دیتے ہیں لائف سٹاک کا۔ اور ان لائف سٹاکس کے ذریعے سے گوشت بھی ملتا ہے، دودھ بھی ملتا ہے، فیٹس بھی ملتے ہیں، انڈے بھی ملتے ہیں، اور بھی مختلف کھانے کی چیزیں ان لائف سٹاکس کی وجہ سے انسانوں کو مل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فارسٹ کو اگر ہم دیکھیں، جنگلات کو، تو جنگلات کے اندر دیکھیں کچھ پلانٹس یا ٹریز ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پھل پیدا ہوتے ہیں اور ان پھلوں کو انسان ڈائریکٹلی کھاتا ہے۔ اگر کوئی درخت ایسے ہیں جنگلات کے اندر کہ وہ ڈائریکٹلی انسانوں کی خوراک نہیں بنتے، تو ان درختوں کو کوئی اینیمل کھائے گا اور وہ اینیمل پھر انسانوں کو خوراک بنے گا۔ تو فارسٹ ڈائریکٹلی بھی انسانوں کے خوراک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور انڈائریکٹلی بھی انسانوں کے لیے خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں ہے فش، کہ مچھلیاں جو ہیں دریاؤں کے اندر، پانی کے اندر مختلف قسم کی، یہ بھی انسانوں کے خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو خوراک اس لیے مل رہی ہے کہ تمام جاندار چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، جاندار چیزوں کے اندر ویرائٹیز ہیں، مطلب بایو ڈائیورسٹی کی وجہ سے ہی انسانوں کو خوراک مل رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ بایو ڈائیورسٹی کا ہے پروڈکشن آف ڈرگز، کہ اس سے مختلف قسم کے ڈرگز بنتے ہیں۔ ڈرگز کسے کہتے ہیں؟ ایسے کیمیکلز جن کو ہماری باڈی ایبزارب کرے اور ایبزارب کرنے کے بعد وہ کیمیکلز باڈی کے فنکشنز کے اندر تبدیلیاں لائیں، ان کیمیکلز کو نام دیتے ہیں ڈرگز کا۔ اب ڈرگز کے اندر دیکھیں، سٹریپٹومائسین، نیومائسین اور ایریتھرومائسین، یہ تینوں اینٹی بائیوٹکس ہیں، اور یہ اینٹی بائیوٹکس حاصل ہوتے ہیں مختلف قسم کے بیکٹیریا سے۔ یہ تینوں اینٹی بائیوٹکس ہیں اور یہ اینٹی بائیوٹکس حاصل ہوتے ہیں مختلف قسم کے بیکٹیریا سے۔ اس کے علاوہ ایک اور گروپ آف اینٹی بائیوٹکس ہے، انہیں نام دیتے ہیں پینیسلینز کا۔ یہ پینیسلینز حاصل ہوتے ہیں مختلف قسم کے فنجائی سے۔
تو بیکٹیریا بھی جاندار ہے، فنجائی بھی جاندار ہے، تو یہ بیکٹیریا بھی اینٹی بائیوٹکس دیتا ہے اور فنجائی بھی اینٹی بائیوٹکس دیتا ہے۔ اور اینٹی بائیوٹکس ایسی ادویات کو یا ایسے ڈرگس کو کہتے ہیں جو باڈی میں بیکٹیریا کے خلاف کام کرے، یا تو بیکٹیریا کو مار دے یا بیکٹیریا کی گروتھ کو روک دے اور ان کے ہارمفل ایفیکٹ سے کسی لیونگ آرگنزم کو بچائے، ان کو اینٹی بائیوٹکس کہتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے کیفین۔ کیفین ایک سائیکو ایکٹیو ڈرگ ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نروس سسٹم کا ایک سٹیمولنٹ ہے۔ ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس کا نام ہے ایڈینوسین۔ وہ ایڈینوسین دماغ کو سلیپی بناتا ہے، تو جب کیفین استعمال کرتے ہیں چائے کے اندر یا کسی اور سورس کے ذریعے، تو یہ کیفین اس ایڈینوسین کے افیکٹ کو بلاک کرتا ہے، اور بلاک کرنے کے بعد یہ مینٹلی ایک بندے کو ایکٹیو کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک سائیکو ایکٹیو ڈرگ ہے یا ایک مینٹل سٹیمولنٹ ڈرگ ہے۔ اس کے بعد مارفین۔ مارفین ایک پین کلر ہے، مختلف قسم کے درد ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کوئنین، یہ بھی سنکونا بارک سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کا کام ہے ملیریل فیور کا علاج کرنا۔ اور انسولین، یہ ایک اینابولک ہارمون ہے، پیدا ہوتا ہے پنکریاس کے اوپر موجود بیٹا سیل سے، اور اس کا کام ہوتا ہے بلڈ کے اندر سے ایکسٹرا گلوکوز کو کنورٹ کرتا ہے یہ گلائکوجن کے اندر، اور وہ گلائکوجن پھر لیور میں یا باڈی کے دوسرے پارٹس کے اندر سٹور ہوتے ہیں۔ اب یہ میڈیسن کے طور پر استعمال کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی بندہ شوگر کا مریض ہو، ڈائبٹیز کا مریض ہو، اس کے بلڈ کے اندر بار بار گلوکوز لیول بڑھ جائے، تو اس انسولین سے میڈیسنز بنائی جاتی ہیں بائیو ٹیکنالوجی کی مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے سے، اور وہ میڈیسنز پھر اس بندے کو دے کر اس کی باڈی کے، اس کے بلڈ کے اندر کے گلوکوز کو آرٹیفیشلی گلائکوجن کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے۔ تو انسولین بھی لیونگ تھنگ سے حاصل ہوتی ہے اور استعمال ہوتی ہے ایز اے ڈرگ۔ تو یہ سارے ڈرگز اس لیے بنے ہیں کہ تمام جاندار ایک جیسے نہیں ہیں، جانداروں کے اندر مختلف قسم کی ویرائٹیز ہے اور بائیو ڈائیورسٹی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں انڈسٹریل بینیفٹس، کہ صنعتی لحاظ سے بائیو ڈائیورسٹی سے کون سے فائدے ملتے ہیں؟ تو سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے بلڈنگ مٹیریلز۔ تو بلڈنگ مٹیریلز کے اندر دیکھیں، جو سب سے پہلی چیز ہے بلڈنگ مٹیریل میں آسان، جس کو سب نے دیکھا ہوا ہے، کہ مختلف قسم کی لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں عمارتوں کے اندر۔ عمارتیں بنانے کے لیے جو مختلف قسم کی لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی بلڈنگ مٹیریلز کے زمرے میں آتی ہیں، اور وہ حاصل ہوتی ہیں مختلف قسم کے پلانٹ سے، مطلب مختلف قسم کی بائیو ڈائیورسٹی سے۔ اور اس کے علاوہ ریزنز، گمز اور ایڈہیسیوز، یہ جو تین ہیں، ریزنز ہیں یا اس کے علاوہ گمز ہیں یا اس کے علاوہ ایڈہیسیوز ہیں، یہ تینوں چیزیں بھی مختلف پلانٹ سے نکلتی ہیں۔ پلانٹ سے یہ یا تو سالڈ فارم میں ہوتی ہے یا بہت زیادہ وسکس لیکوڈ کی فارم میں ہوتی ہے، اور ان تینوں کا کام ہوتا ہے مختلف سرفیسز کو آپس میں جوڑ کر رکھنا۔ تو یہ بھی حاصل ہوتی ہیں بائیو ڈائیورسٹی سے، یعنی مختلف قسم کے پلانٹ سے۔ اور اس کے علاوہ ڈائز ایسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو دوسری چیزوں کو کلر دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو نام دیتے ہیں ڈائز کا۔ یہ کچھ ویولنس کو ایبزارب کرتے ہیں اور کچھ ویولنس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ جن ویولنس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں وہی کلر یہ ان چیزوں کو دیتے ہیں جن پر یہ ڈائز اپلائی کی جاتی ہیں، تو یہ رنگ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد فائبرز کہتے ہیں تھریڈ لائک سٹرکچرز کو یا فیلامنٹ لائک سٹرکچرز کو، کہ جو ویجیٹیبل ٹیشوز بنانے میں یا جو مختلف قسم کے کپڑے وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ بھی حاصل ہوتے ہیں مختلف قسم کے پلانٹ سے، یا کچھ کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بھی فائبرز نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ربرز حاصل ہوتے ہیں ربر ٹری سے، ایک خاص پروسیس کے ذریعے۔ اس پروسیس کو نام دیتے ہیں ٹیپنگ کا۔
टेपिंग के प्रोसेस के ज़रिए से रबर ट्री से रबर हासिल होता है। और इसके बाद नेक्स्ट आइल्स हैं। तो आइल्स, जितने भी आइल्स हैं अभी, उन आइल्स में अबाउट 70% या 80% आइल्स ऐसे हैं जो सिर्फ 4 किस्म के प्लांट से निकलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आइल्स आर आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स हैं ये भी इस वजह से हैं कि ज़मीन के ऊपर रहने वाली जानदारें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स हमें इसलिए मिल रहे हैं कि हमारी ज़मीन के ऊपर बायोडाइवर्सिटी है या वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा है रिलेशन विद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहते हैं किसी ख़ास जगह के अंदर जब मुख्तलिफ जानदार एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके और अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करके रहें तो उस जगह को नाम देते हैं इकोसिस्टम का। अब इकोसिस्टम में हर बेजान का भी अपना एक रोल होता है और हर जानदार का भी अपना रोल होता है। क्योंकि हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले जानदारों के रोल्स को पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ जानदार चीज़ें इकोसिस्टम के अंदर कौन से किरदार अदा करती हैं। देखिए, सबसे पहले एक काम है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, राइजोबियम इस्तेमाल होता है, नाइट्रोसोमोनास इस्तेमाल होता है, नाइट्रोबैक्टर, ये बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। फिर उसके बाद दूसरा काम है रिलेशन विद इकोसिस्टम में फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कि ज़मीन की ज़रखेज़ी को या ज़मीन के अंदर प्लांट्स को उगाने की सलाहियत को बढ़ाते हैं। देखिए, फंजाई और बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि वो मुख्तलिफ एनिमल्स को जब वो मरते हैं तो उनको डिकम्पोज करते हैं। उनकी डिकम्पोजिशन की वजह से उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अनलॉक होकर चले जाते हैं साइल में, और फिर उससे साइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद ये मुख्तलिफ किस्म के जानदार एक इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन्स बनाते हैं। फूड चेन का मतलब है प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, कि हर जानदार किसी दूसरे जानदार से अपनी खुराक हासिल करता है और बदले में ख़ुद किसी दूसरे जानदार की खुराक बन जाता है। तो ये रिलेशनशिप भी इस वजह से बनते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं। इसके अलावा सिम्बियासिस। सिम्बियासिस कहते हैं दो जानदारों के दरमियान के ऐसे रिलेशनशिप को जिसमें या तो दोनों पार्टनर को फ़ायदा पहुँचे या किसी एक पार्टनर को फ़ायदा पहुँचे और दूसरे पार्टनर को नुकसान और फ़ायदा कुछ भी ना हो। तो ऐसे रिलेशनशिप को नाम देते हैं सिम्बियासिस का। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स की रूट्स के अंदर उनको वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं और बदले में वहाँ से खुराक हासिल करते हैं, ये सिम्बियासिस है। इसी तरह इंसानों की इंटेस्टाइन्स के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो वहाँ पर खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं और बदले में इंसानों से खुराक हासिल करते हैं। फिर इसके बाद टेम्परेचर और रेगुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ डिस्कस करते हैं। रेगुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस हैं उन गैसेस को एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रखते हैं बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायरेशन के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। अगर सिर्फ नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बहुत बढ़ जाती और ऑक्सीजन की मकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाती। या अगर सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन पैदा करते तो ऑक्सीजन पैदा करने की वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मकदार बहुत बढ़ जाती और ऑक्सीजन की मकदार 21% से बढ़ने पर मामूली बहानों से ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर आग लग जाती। तो ये रेगुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर में ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ये कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार को बढ़ने नहीं देते और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की मकदार को बढ़ने नहीं देते। तो इसका मतलब है कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस को कांस्टेंट रखते हैं, रेगुलेट करते हैं।
اب اس ریگولیشن آف ایٹماسفیئر کا ٹمپریچر سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اگر کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے تو کاربن ڈائی آکسائڈ جب بڑھے گا گرین ہاؤس ایفیکٹ بہت زیادہ ہو جائے گا اور گلوبل وارمنگ ہو جائے گی. اس گلوبل وارمنگ سے زمین کا ایوریج ٹمپریچر بڑھ جائے گا اور جب ایوریج ٹمپریچر بڑھ جائے گا تو اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو جائیں گے. تو اس ریگولیشن آف ایٹماسفیئر کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی ریگولیٹ ہوتی ہے اور ٹمپریچر الارمنگ ریٹ سے بڑھتا نہیں ہے. تو یہ بایو ڈائیورسٹی ہی ہے جو ریگولیشن آف ٹمپریچر کے اندر بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب اپنے نیکسٹ لیکچر نمبر 3 میں ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کلاسیفیکیشن آف بایو ڈائیورسٹی کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.